تعلیم ایم فل اور نوکری چوکیدار کی خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے نور مرجان نے ایم فل اسلامک سٹڈیز کیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ابھی تک پشاور یونیورسٹی کے شیخ زید اسلامک سینٹر میں بحیثیت چوکیدار تعینات ہیں۔ نور مرجان کی تعیناتی میٹرک کے بعد ہی ہو گئی تھی، میٹرک کی بنیاد پر، اور جس کے بعد انہوں نے چوکیداری کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کا خواب بھی پورا کیا۔ ایم فل انہوں نے کر لیا۔ تعلیمی قابلیت کے مطابق نوکری کا خواب اب تک ان کا پورا نہیں ہوا، ان کی آنکھوں میں یہ خواب ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ایم فل کرنے والے نور مرجان چوکیدار کی نوکری کرنے پر مجبور کیوں ہیں؟ چوکیدار کی نوکری کرنے والے نور مرجان کو تعلیم جاری رکھنے کا شوق کیسے ہوا، کس طرح ہوا، بات کریں گے، اور کتنی ڈٹرمنیشن چاہیے تھی یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ نور مرجان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم نور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نور صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے ایم فل کر لیا اور ماشاءاللہ اسلامک اسٹڈیز میں کیا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب نوکری لگ جاتی ہے یا میٹرک کی بنیاد پر، جیسے آپ کی نوکری لگی چوکیدار کی، تو پھر اس کے بعد تعلیم سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کیوں تعلیم سے دور نہیں ہوئے اور کیسے آپ کے اندر تعلیم کا جذبہ برقرار رہا اور آپ حاصل کرتے رہے تعلیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم جو ہے مرد کا زیور ہے، اور تعلیم کا شوق مجھے پہلے سے ہی تھا، کیونکہ ہمارے جو گاؤں ہے وہاں پر تعلیم کے فقدان ہے۔ میں ضلع خیبر تحصیل جمرود سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے گاؤں کا نام گنڈی ہے۔ اس ٹائم ایسا بندہ نہیں تھا کہ وہ جو ایف اے کا فارم ہے وہ مجھے پر کر سکے، وہ پڑھ سکے کہ اس میں کیا کیسے پر کرنا ہے، کیونکہ ہم نے تو جب سرکاری اسکول میں پڑھنا شروع کیا تو 6 کلاس میں ہمیں اے ایپل اور بی بال کے جو بکس تھے وہ دیے گئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ میں اتنا پڑھوں گا کہ اپنے لیے اور اپنے علاقے کے لیے اور اس ملک اور سوسائٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ اور اسلامک اسٹڈیز اس لیے لیا کیونکہ ابہام و تفہیم پایا جاتا ہے عام لوگوں میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلک ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلک ٹھیک ہے، ہم مسلک میں بانٹے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے اور اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ سٹیپ لیا۔ اس کے ساتھ میں نے ڈبل ماسٹر کی ڈبل ماسٹر ایجوکیشن میں بہت، اور دوسرا کس میں ہے ماسٹر صاحب کا؟ ایجوکیشن میں میں نے بی ایڈ کیا، ایجوکیشن میں میں نے بی ایڈ کیا، پھر ایم ایڈ کیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا، مجھے پتہ چلے کہ ایک آپ نے بات کی تھی شروع میں کہ تعلیم جو ہے وہ مرد کا زیور ہے، تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس اپنے جملے کو اور بہتر کر لیں کہ تعلیم انسان کا زیور ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ سب کا زیور ہے۔ اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنا مسلمان مرد پر بھی اور عورت پر بھی، دونوں پر فرض ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کی طرف سے جائے گی لوگوں تک۔ چین جانا پڑے، جی بالکل، کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو نور یہ بتائیے کہ اب آپ نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے، ایم فل کر لیا اسلامک اسٹڈیز میں، آپ اب آگے کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ کون سی نوکری ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ چوکیدار کی نوکری کا انتخاب آپ نے کیوں کیا شروع میں؟ چونکہ مجھے تو اوور پوسٹ پر لیا ہے، چانس ہی بہت کم تھی کہ بہت اچھا پوسٹ مل جائے، کیونکہ میٹرک کوالیفیکیشن تھی۔ لیکن جب میٹرک میں کے بعد چوکیداری مل گئی تو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو 2 کام شروع کر دیے۔ ایک تو ڈیوٹی تھی، ساتھ پڑھنا بھی شروع کر دیا تاکہ یہ پروسیس میں جاری رکھ سکوں۔ یونیورسٹی میں ایک فائدہ ہے کہ آپ اگر یونیورسٹی امپلائی ہے تو آپ کو تقریباً 90% جو ڈیوز ہے وہ آپ کو دینے نہیں پڑتے۔ تو اس وجہ سے میں نے چوکیداری کو مینٹین رکھا۔ 2014 میں آفس شفٹ ہو گیا ایز اسسٹنٹ ٹو سپرنٹینڈنٹ، اور ہاسٹل کلرک کی ڈیوٹی بھی ساتھ دی گئی، 2 ڈیوٹیاں، تو وہ بھی احسن طریقے سے 4 سال تک نبھاتا رہا۔ لیکن بدقسمتی سے پے رول بیک کیا گیا، پتہ نہیں کیوں کیا گیا، آرڈرز میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے، بس ہو گیا کہ تم واپس اپنے چوکیدار کی پوسٹ پر جوائن کرو۔ اچھا، تو اب آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا جس طرح ضلع خیبر کی آپ بات بتا رہے تھے، جمرود میں کوئی تعلیم نہیں ہے، تو آپ ادھر جا کے اسکول بھی کھول سکتے ہیں اپنا ذاتی، وہاں کے بچوں کو، یا پھر یونیورسٹی میں پڑھا بھی سکتے ہیں۔ میں ایز اے لیکچرر کام کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس تعلیم کا بھی صلہ ملے اور میں آگے لوگوں کو پڑھا بھی سکتا ہوں، اور ایک رول ماڈل ہوں لوگوں کے لیے کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے اگر اس میں تجسس ہو۔ اور پڑھنا آسان کام ہے، کیونکہ اس میں نہ آپ کو دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، نہ آپ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، صرف اپنے ذہن کو چلانا ہے۔ اور ذہن آپ کو تبھی چلا سکتے جب
आपको शौक हो और शौक आपकी मजबूरी में, वो आपकी ज़रूरत में बदल जाए, मजबूरी हो तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको जब आप एमफिल कर रहे थे इंशाल्लाह तो लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया होगा और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा होगा कि छोड़ो ये क्या रखा है पढ़ाई में, तो कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपका हौसला बढ़ाया और कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपका हौसला कम किया? जो मेरे घर वाले थे, मेरे कोलीग्स थे, वो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, लेकिन बाज़ जेलसी पसंद लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपने डबल मास्टर की आपको कुछ नहीं मिला, एमफिल करके भी आपको कुछ ही नहीं मिलेगा। मैंने उनको कहा कि कुछ भी नहीं मिले, जब भी मैं रिटायर हो जाऊं तो या किसी इदारे में लग जाऊं तो मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें बच्चा उठाए, चाहे वो इतवार का दिन क्यों ना हो, कि वो कहता कि मैंने स्कूल जाना है, उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि वहाँ पढ़ाई के लिए दिल लगे, वहाँ उसको ऐसे गाइड करे ताकि वो आगे माशरे में मुस्बत किरदार अदा कर सकते और एक इंसान बने। सबसे पहले हमने इंसानों को बनाना है, बाद में हमने डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह को देखना है। लेकिन हमारे जो ज़्यादातर टीचर है वो प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है टीचिंग के लिए। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा ये भी बताएं कि आपके घर में आपके कितने बच्चे हैं और वो क्या क्या पढ़ रहे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं, उसमें से 3 पढ़ रहे हैं, एक पब्लिक स्कूल में है, 2 सरकारी में है। और बाकी छोटे हैं। इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि वो खुद पढ़े, 8 तक उसका पता चल जाता है इंसान का कि ये अब किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है। फिर उसके मुताबिक ही फैसला करूंगा कि उसको कहाँ पर किस सब्जेक्ट में सेट करना है। वाह, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नूर मरजान साहब आपका। वाकई आपने ये जो एग्जाम्पल सेट किए ना लोगों के सामने, लेकिन 4-5 बड़ी अच्छी मोटी बातें उन्होंने की हैं। हाँ। एक वो तालीम वाली, तालीम बिल्कुल, फिर ये कि अच्छा इंसान बनाना जरूरी है। बिल्कुल, स्कूल ऐसा हो कि बच्चा वहाँ पर जाना चाहे। हाँ। ठीक है, फिर औलाद को तालीम, टीचर्स लेक्चरर्स की प्रोफेशनलिज्म, बिल्कुल। और औलाद जो है वो 8वीं क्लास तक आप जज कर लें कि वो आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, उसके बाद वो उस कैरियर की तरफ लेकर जाएं। ये मुसल्लत ना करें कि चूंकि मैं लॉयर हूँ तो तुम भी लॉयर बन जाओ, या मैं चूंकि ये काम करता हूँ डॉक्टर हूँ तो, या नहीं बन सका डॉक्टर तो तुम भी डॉक्टर बन जाओ। ये इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि